سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك ندعوك ونرجو غفرانك ندعوك ونرجو غفرانك ربي. As I travel through the earth, I can't help but notice the symphony I hear all around, from the smallest grain of sand to the faraway planets, to a flower putting roots in the ground, every bird in the sky, every rock and every raindrop sings as it falls from the clouds, every ant, every plant, every breeze and all the seas. They all sing سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ تعالی نحمده ونستعین به ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر اور ان کے اہل و عیال پر اور ان کے صحابہ پر. جو بھی حق میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اگر مجھ سے غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے ہے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ اعلیٰ شروع کرتے ہیں ہم. سب سے پہلے لفظی ترجمہ، پھر باب محاورہ ترجمہ لیں گے، پھر باب محاورہ ترجمہ بھی لیں گے. سبح اسم ربک الاعلیٰ، تسبیح کیجئے نامگی اپنے رب کے جو سب سے بلند ہے. الذی خلق فسوی، الذی خلق فسوی، وہ جس نے پیدا کیا پھر درست بنایا. والذی قدر فہدی، اور وہ ذات جس نے تقدیر بنائی پھر ہدایت بخشی. والذی اخرج المرعی، اور وہ ذات جس نے نکالا چارہ. فجعلہ، پھر بنا دیا اس کو غثاءً، خشک چورا یعنی کوڑا. اہوا، سیاہ کر دیا. سنقرئک فلا تنسیٰ، ان قریب ہم پڑھوا دیں گے تجھ کو تو نہ تم بھولو گے. الا ما شاء اللہ، مگر جو چاہا اللہ نے. انہ یعلم الجہر وما یخفی، بے شک وہ جانتا ہے ظاہر کو اور جو پوشیدہ ہے. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اور ہم آسان کر رہے ہیں تجھ کو واسطے آسانی کے. فَذَكِّرْ إِن نَفْعَتِ الذِّكْرَىٰ، پس نصیحت کیجیے اگر فائدہ دے نصیحت کرنا. سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، ان قریب نصیحت پکڑے گا جو ڈرتا ہوگا. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ، اور گریز کرے گا اس سے سب سے زیادہ بدبخت. الذی، وہ جو یصلی النار الکبریٰ، داخل ہوگا آگ میں بڑی. ثم لا یموت فیہا ولا یحییٰ،
پھر نہ وہ مرے گا اس میں اور نہ زندہ ہوگا۔ قد افلح من تزکا، یقیناً فلاح پا گیا جس نے پاکیزگی اختیار کی۔ وذکر اسم ربہ فصلی، اور ذکر کیا اپنے رب کا نام اپنے رب کا، پھر نماز پڑھی۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم ترجیح دیتے ہو دنیا کی زندگی کو۔ والآخرۃ خیر وابقی، اور آخرت بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والی ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی، ان ھذا لفی الصحف الاولی، یقیناً البتہ صحیفوں میں ہیں پہلی، صحف ابراہیم و موسیٰ، صحیفوں میں ابراہیم علیہ السلام کے اور موسیٰ علیہ السلام کے۔ اب با محاورہ ترجمہ لیں گے۔ آپ اپنے سب سے بلند رب کے نام کی تسبیح کریں، جس نے پیدا کیا پھر ٹھیک ٹھاک بنایا، اور جس نے اندازہ کیا پھر ہدایت دی، اور جس نے زمین سے چارہ نکالا پھر اسے خشک سیاہ کوڑا کرکٹ بنا دیا۔ ہم جلد آپ کو پڑھائیں گے، پھر آپ نہ بھولیں گے مگر جو اللہ چاہے۔ بے شک وہ ظاہر کو جانتا ہے اور چھپی ہوئی کو بھی، اور ہم آپ کو آسان راستے کی ہی سے دور اور ہم آپ کو آسان راستے کی توفیق دیں گے۔ پھر آپ نصیحت کیجئے اگر نصیحت نفع دے۔ جو ڈرتا ہے وہ ضرور نصیحت قبول کرے گا، اور انتہائی بدبخت ہی اس سے دور رہے گا جو بہت بڑی آگ میں جائے گا، پھر اس میں نہ وہ مرے گا اور نہ جیے گا۔ یقیناً فلاح پا گیا جو پاک ہوا اور اپنے رب کا نام یاد کیا پھر نماز پڑھی۔ بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہت بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ بے شک یہ بات البتہ پہلے صحیفوں میں بھی کہی گئی تھی، یعنی ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں۔ تفسیر و تشریح لیں گے۔ سورہ اعلیٰ کا تعارف۔ اس سورت کی پہلی آیت کے لفظ الاعلیٰ کو اس کا نام قرار دیا گیا ہے، یعنی وہ سورت جس میں اللہ تعالیٰ کی صفت اعلیٰ یعنی بلند و بالا کا ذکر ہے۔ سورہ اعلیٰ ابتدائی دور کی نازل شدہ صورتوں میں سے ہے۔ یہ صورت 3 مضامین پر مشتمل ہے، یعنی 3 ٹاپکس پر ہے یہ۔ ایک تو توحید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان، اور آخرت، یہ 3 چیزوں پر ہے یہ۔ سورہ اعلیٰ مکی ہے، اس میں 19 آیتیں ہیں، 1 رکوع ہے، 72 کلمات ہے اور 299 حروف ہے۔ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدین یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ اور جمعے کی نماز میں سبح اسم ربک الاعلیٰ اور هل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھتے تھے۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام اہل ایمان کو حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ کو ان ناموں سے یاد کیا جائے جو اس کے لائق ہے، اور اس عظیم ذات کے لیے ایسے نام استعمال نہ کیے جائیں جو اپنے معنی اور مفہوم کے لحاظ سے اس کے لیے مناسب نہیں ہیں۔ پھر یا ایسے صفات جن میں جو ہے سو اللہ تعالیٰ کے لیے نقص یا گستاخی یا شرک کا کوئی اس میں جو ہے سو پہلو نکلتا ہے، یا پھر جن میں اس کی ذات اور صفات یا پھر افعال کے بارے میں کوئی غلط عقیدہ پایا جاتا ہو، ایسے بھی صفات کا جو ہے سو اللہ کے لیے جو ہے سو استعمال نہیں، یعنی اللہ کے ذات کے لیے نام ایسے استعمال نہیں کیے جائیں گے۔ اکثر جو ہے سو اسماء الحسنیٰ کے نام سے بہت سارے نام لکھے ہوئے ملتے ہیں، لیکن اس لیے محفوظ ترین صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وہی نام استعمال کیے جائیں جو اس نے خود قرآن مجید میں بیان فرمائے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح احادیث سے ثابت ہے، تو وہی نام ہم کو
استعمال کرنا ہے اللہ کے نام، یعنی اللہ کے نام، صفاتی جو نام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صحیح احادیث سے ثابت ہے وہی نام ہم کو استعمال کرنا ہے۔ نیز یعنی اللہ اور تو اللہ تعالیٰ کے لیے مخلوق کے نام اور مخلوق کے لیے اللہ تعالیٰ کے نام استعمال نہ کیے جائیں، اور اگر کچھ صفاتی نام ایسے ہوں جو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص نہیں ہیں بلکہ بندوں کے لیے بھی ان کا استعمال جائز ہے، جیسے رحیم ہیں، کریم ہیں اور سمیع ہیں، بصیر ہے وغیرہ، تو ان میں یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ بندے کے لیے ان کے استعمال اس طریقے پر نہ ہو جس طرح اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا نام ادب و احترام سے لیا جائے، کسی ایسے طریقے پر یا ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا جائے جو اس کے احترام کے خلاف ہو، جیسے ہنسی مذاق میں یا پھر کوئی گناہ کا کام کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا نام لینا۔ امام مالک رحم اللہ کے حالات زندگی میں یہ بات منقول ہے کہ جب کوئی سائل ان سے سوال کرتا اور ان کے پاس دینے کے لیے کچھ نہ ہوتا تو عام لوگوں کی طرح اللہ دے گا نہ کہتے، بلکہ کسی اور طرح معذرت کر لیتے۔ لوگوں نے اس کا سبب پوچھا تو انہوں نے فرمایا، مانگنے والے کو جب کچھ نہ دیا جائے اور اس سے معذرت کر لی جائے تو یہ لازماً اسے ناگوار گزرتا ہے۔ ایسے میں اللہ کا نام لینا مناسب نہیں سمجھتا میں کہ کوئی شخص اسے ناگواری کے ساتھ سنے، یعنی سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کا نام ایسے موقع پہ بھی نہ استعمال کرے جیسے سامنے والا شخص ناگواری کے ساتھ سنے۔ حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سبح اسم ربک الاعلیٰ کے جواب میں سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا رب بلند تر، پڑھا کرتے تھے۔ مسند احمد کی حدیث ہے یہ۔ کیا نماز میں سبح اسم ربک الاعلیٰ سن کر امام اور مقتدی بھی جواب میں سبحان ربی الاعلیٰ کہیں یا صرف امام کہیں؟ بظاہر حکم تو صرف پڑھنے والے ہی کے لیے معلوم ہوتا ہے، کیونکہ اس میں سامعین یعنی مقتدی کا ذکر نہیں ہے، اس لیے راجح قول یہی ہے، یعنی جو پڑھنے والا ہے وہی سبحان ربی الاعلیٰ کہے۔ اور ہر جماعت سے جو نماز پڑھتا ہے تو اس کے پیچھے جو مقتدی ہوتے ہیں تو ان کا ذکر نہیں ہے، تو اسی لیے یہی ہے کہ جو کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے تھے، سبح اسم ربک الاعلیٰ، تو یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ اب تخلیق کائنات میں لطیف حکمتیں، اس صورت میں جو ہے سو اللہ تعالیٰ نے اپنی اعلیٰ صفات کا ذکر کیا ہے جو کائنات کی تخلیق میں اس کی حکمت اور قدرت کے آبزرویشن کے بارے میں ہے، یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ نے یونیورس کی کریشن کی ہے اس کو آبزرو کرنے کے بارے میں ہے۔ تو فرمایا کہ اسی نے کائنات کی ہر چیز کو پیدا کیا اور ہر چیز کو اس کے حساب سے بنایا، یعنی آسمان کو اوپر رہنا ہے اور اسی طریقے سے رہنا ہے، اور زمین کو اس طریقے سے، اور آسمان میں جو بھی چیزیں جیسے بنایا اللہ تعالیٰ اور جس طرح سے اس کو اس کا وجود دینا تھا اور اس کے وجود کے لائق تھا، تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے اس کو وجود بھی دیا اور اس کو ویسا ہی ٹھہرایا۔ جیسے اب آسمان دیکھیے کیسے ٹھہرا ہوا ہے، اس طریقے سے ہی اللہ تعالیٰ نے اس کو وجود عطا کیا۔ پھر جس طرح کا فہم و شعور اس کے لیے ضروری تھا اس سے اسے نوازا، اور جس طرح کی صلاحیتوں اور قوتوں کی اسے ضرورت تھی وہ اسے عطا کی، اور اسی طرح ہر چیز کے پیدا کرنے سے پہلے یہ طے کر دیا کہ اسے دنیا میں کیا کام کرنا ہے۔ یعنی جو بھی چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی، زمین ہو، آسمان ہو، ستارے ہوں، پہاڑ ہو، جانور ہو، ہر وہ چیز
اللہ تعالیٰ نے جو بھی بنائی اس کو دنیا میں کیا کام کرنا ہے اور اس کے کام کے لیے اس کی مقدار کیا ہے اور اس کی شکل کیا ہو، یعنی کہ ہر ایک کے کام کرنے کی شکل الگ ہے اور اس کی صفات کیا ہو اور اس کا مقام پھر کہاں ہو، جس کا جو مقام کہاں جو ہے اور وہ اور اس کی جو سو وہ کب تک وہ اس کی یعنی وہ جب اس کی بقا اور قیام اور کام کے لیے کیا موقع اور ذرائع فراہم کیے جائیں، یعنی اور اس کا باقی رہنا اور اس کا قیام کرنا اور اس کا کام کے لیے کون سا موقع اور کون سا ذریعہ اس کو دینا ہے، وہ جو بھی سورسز جس کو بھی ضرورت ہے وہ ساری چیزیں دی گئی، کس وقت وہ وجود میں آئے، پھر یعنی کس وقت وہ چیز جو ہے سو ایگزسٹ کرے اور کب تک اپنے حصے کا کام کرے اور کب کس طرح ختم ہو جائے، اس پورے تعالیٰ نے جو چیز جس حیثیت سے پیدا کی اسے ویسی ہی ہدایت دی۔ ہدایت بھی دو قسم کی ہے، ایک کونی ہدایت، ایک شرعی ہدایت۔ کونی ہدایت کیا ہے؟ اب جیسے مرغی ہے، اس کو دانہ چگنا کس نے سکھایا؟ اللہ تعالیٰ نے سکھایا، تو یعنی یہ ہدایت دی۔ اور شرعی ہدایت کیا ہے؟ نبیوں کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے وہ ہدایت جو انسانوں اور جنوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا راستہ بتایا۔ تو اسی طرح ایک قسم کی ہدایت کیا ہے؟ زمین اور چاند، سورج، تارے اور ستارے، سیارے ان کے لیے ہے، جس پر وہ سب چل رہے ہیں اور اپنے حصے کا کام انجام دے رہے ہیں۔ ایک قسم کی ہدایت کیا ہے؟ پانی، ہوا، روشنی اور یہ جو جیولوجیکل سسٹم ہے یا پھر زیولوجی کا سسٹم ہے، ان کے لیے جس کے مطابق وہ وہی اللہ تعالیٰ نے جن کے تو ان کے لیے ہے جس کے مطابق وہ وہی خدمت انجام دے رہے ہیں جن کے لیے انہیں پیدا کیا گیا ہے۔ اب ایک قسم کی ہدایت کیا ہے؟ یہ باٹنی کے لیے، جیسا نباتات ہے، جو باٹنی کا سسٹم ہے، جس کی ان کے لیے جو ہے سو زمین میں یعنی جو سسٹم اللہ تعالیٰ نے بنایا تو وہ سسٹم کی وہ پیروی کرتے ہیں۔ اب دیکھیے یہ جو پلانٹس ہے، یہ جھاڑ ہے، یہ یعنی یہ جو باٹنی کا سسٹم ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک قسم ان کی ہدایت دی جس کی وہ پیروی میں زمین کے اندر اپنی جڑیں نکالتے ہیں اور پھیلاتے ہیں اور زمین سے پھوٹ کر نکلتے ہیں۔ جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے غذا پیدا کی وہاں سے اسے وہ حاصل کرتے ہیں اور تنے، شاخیں، پتیاں، پھول یہ سب لاتے ہیں۔ تو ایک قسم کی ہدایت اب خشکی اور تری، یعنی زمین پہ رہنے والے اور سمندر میں جتنے بھی جو جانور ہے، جو بھی لیونگ کریچرز ہے، ہوا کے ذریعے یا پھر زمین میں ہے یا پھر سمندر یا پانی میں ہیں، تو ویسے بے شمار قسمیں ہیں۔ ان کے لیے ہر ایک کے لیے جو ہے سو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہدایت دے دی ہے، ان کو راستہ بتا دیا ہے اور ان کو جو ہے سو سکھا دیا ہے، یہ ساری چیزیں ہر ایک کو سکھا دیا ہے۔ اور حیرت میں ڈال دینے والی یہ منظر ہے، دیکھیے جانوروں کی جو زندگی ہے اور ان کے جو کام ہیں جو ہم کو نظر آتے ہیں، یہاں تک کہ یہ جو ایتھیسٹ رہتے، جو اللہ کے وجود کا ہی انکار کرنے والے جو رہتے، اللہ کو مانتے ہی نہیں، تو ویسے بھی لوگ ماننے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ مختلف قسم کے جو جانوروں کو کوئی ایسا، یعنی جو جانور ہے اب اس کو جو ہے سو کھانا پینا، اور اس کو اب جیسے جانور کا بھی جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے اور وہ جانور کو سے دودھ کہاں سے پینا ہے، وہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کو الہام دے دیا، یعنی اس کو ایسا علم حاصل ہے۔ یعنی ہر ایک کو، اب چھوٹا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ ماں کے پاس دودھ پینے
کے لیے اس کو وہ کس نے سکھایا؟ اللہ تعالیٰ نے سکھایا. اسی طرح مرغی کو دانا چگنا کس نے سکھایا؟ یہ جو ہے سو سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے انسان. تو انسان کو اپنے جو حواس ہے تو ایک طرف اپنے یعنی کوئی بھی چیز یعنی اس نے حیرت غور کرنے پر حیرت میں ڈال دیتا ہے انسان کو کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کس کو کیسی ہدایت دی اور وہ سب انجام دے رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہدایت کے لیے ہم کو جو ہے سو نبیوں کے ذریعے کتابوں کے ذریعے ہمارے لیے ہدایت کا سامان بھیجا. تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرے اور اللہ کے حکموں کی اطاعت کرے، اللہ کے حکموں پر اپنی زندگی کو گزارے. اب سائنسی تعلیم بھی عطائے ربانی ہے، یعنی سائنس کا جو علم ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا علم ہے. یہ سب جانتے ہیں کہ سائنس کسی چیز کو پیدا نہیں کرتی بلکہ قدرت کی پیدا کردہ چیزوں کا استعمال سکھاتی ہے. سائنس کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتی، جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے وہ چیزوں کا استعمال سکھاتی ہے سائنس. اور اس استعمال کا چھوٹا درجہ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو فطری طور پر سکھا دیا ہے. جیسے کہ انسان پہاڑوں کو کھود کر دریاؤں میں غوطہ لگا کر ہنڈریڈس آف منرلز اور دریا میں جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ سب حاصل کر لیتا ہے نا. جیسے اور پھر لکڑی ہے، لوہا ہے، تانبے ہے اور پیتل ہے، یہ وغیرہ وغیرہ ساری چیزوں کو کیا کرتا ہے انسان یہ حاصل کرتا ہے، پھر ایک ساتھ جوڑ کر ان سے اپنی ضروریات کی نئی چیزیں بنا لیتا ہے. اب جیسے جیسے یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے تو انسان کو ایسے علم دیا ہے، یعنی نیچرلی جو ہے سو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان بلٹ سائنس رکھا ہے انسان کے اس میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو سکھا دیا ہے. یہ علم و ہنر جو ہے سو فلاسفیکل ریسرچ اور کالجز کی جو تعلیم ہے اس پر ڈپینڈ نہیں ہے. یہ تو پہلے جب دنیا شروع ہوئی تھی تب سے ان پڑھ اور جاہل یہ سب کام کرتے آئے ہیں، اور یہی جو ہے سو فطری سائنس ہے، یعنی یہی نیچرل سائنس ہے جس میں جو ہے سو ٹیکنیکل انویسٹیگیشن اور جو ہے سو ترقی کا سب سے جیسا ایک واسٹ فیلڈ ہے ڈیولپمنٹ کا، اور انسان کی فطرت میں اس کے سمجھنے کی قابلیت اور صلاحیت ہے. یہ ساری صلاحیتیں کون دی؟ اللہ تعالیٰ نے دی ہے انسان کو. انسان کو کوئی صلاحیت دے نہیں سکتا سوائے اللہ کے. اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ صلاحیت رکھی اور یہ قابلیت رکھی جس کی وجہ سے جو یہ سائنسی دور جو ہے، یہ جو سائنس کا جو دور ہے، جو ماڈرن سائنس ہے، اس میں روز جو ہے سو دیکھیے نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں. دیکھیے اب ٹیکنالوجی ہی دیکھ لیجئے، اور یہ دیکھیے موبائل نیٹ ورک اور انٹرنیٹ، یہ پورا دیکھیے کیسا یہ ساری چیزیں جو سامنے آ رہی ہیں، اور معلوم نہیں آئندہ اس سے بھی زیادہ کیا کیا سامنے آئیں گے. غور کیا جائے تو یہ سب قرآن کا لفظ فہدا، پھر اس نے ہدایت دی. اللہ تعالیٰ نے انسان کو ان سب کاموں کا راستہ دکھایا اور ان کو پورا کر لینے کی استعداد اور صلاحیت عطا فرمائی. مگر افسوس ہے کہ سائنس میں ترقی کرنے والوں نے چیزوں کی جو تاثیر ہے یعنی ایفیکٹس ہے اور جو میٹرز ہے اس کی کیفیت معلوم کر کے نئی چیزیں تو ایجاد کر لی، لیکن جس ذات نے یہ تاثیرات پیدا کی، یعنی یہ سارے جو ایفیکٹس ہے، جو میٹرز ہے، یہ ساری جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے جو بنائی ہیں، تو یعنی یہ جو ہے سو اس کی معرفت نہ جان سکا انسان. افسوس ہے کہ انسان اللہ کی معرفت نہ جان سکا. اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت دے، توفیق دے
سمجھنے کی اور اللہ کی معرفت کو سمجھنے کی اور جاننے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور حکمت کے چند مظاہرے بیان فرمانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا جو سو فریضہ نبوت، یعنی نبوت جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، تو ان کا جو فرض ہے اس کے تعلق سے چند ہدایت دی، یعنی چند انسٹرکشنز اللہ تعالیٰ نے دی۔ اور یہ انسٹرکشن سے پہلے، یعنی یہ جو ہدایت سے پہلے آپ کا کام کو جو ہے سو اللہ تعالیٰ نے آسان کر دینے کی بھی خوشخبری سنائی، جو یہ کہ ابتدا میں جب جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، اسے جلدی جلدی پڑھا کرتے تھے تاکہ بھول نہ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس طرح جلدی نہ کرو، نازل جو وحی نازل ہو رہی ہے ہم آپ کو پڑھوائیں گے اور اسے آپ کی زبان پر جاری کر دیں گے۔ تو پھر آپ اسے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر آپ اسے نہیں بھولیں گے مگر جو اللہ تعالیٰ چاہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں چاہا، اس لیے آپ کو سب کچھ یاد ہی رہا۔ اور فرمایا کہ ہم آپ پر وہی آسان کر دیں گے تاکہ اسے یاد کرنا اور اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم آپ کی اس طریقے کی طرف رہنمائی کریں گے جو آسان ہو، جنت والا عمل آپ کے لیے آسان کر دیں گے، ایسے اقوال اور افعال آسان کر دیں گے جن میں خیر ہو، اور ہم آپ کے لیے ایسی شریعت مقرر کر دیں گے جو آسان ہو اور جو معتدل اور سیدھی ہوگی، جس میں کوئی کجی یا ٹیڑھا پن اور تنگی نہیں ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری انسٹرکشنز بھی دی اور ساتھ میں یہ بھی بتا دیا کہ عمل کرنا بھی آسان ہے، اور جو بھی ہم یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسٹرکشن اس لیے دیے تاکہ امت کو یہ نصیحت کرے اور یہ پورا امت تک پہنچائے۔ تو ہم تک یہ سب ساری باتیں جو پہنچی ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک یہ پہنچا دیا ہے۔ تو وہ آسان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ آپ کے لیے آسان کر دیں گے، جنت میں جانے والا عمل آسان کر دیں گے، اور ایسے اقوال اور افعال یعنی ایسے اعمال اور جو بھی عمل کرتے ہیں، جو بھی ہم بات کرتے ہیں، ہمارا ایکشن، ہمارے ہر ورڈز اور ایکشن، وہ ساری چیزیں آسان ہو جائیں گی جن میں خیر ہوگا، اور ہم آپ کے لیے ایسی شریعت مقرر کریں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ شریعت آسان ہے، بالکل اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، اور یہ بہت ہی ماڈریٹ ہے، نہ ہی اس میں کوئی تنگی ہے، نہ ہی کوئی اس میں ہیر پھیر ہے، بالکل یہ سیدھی ہے، نہ اس میں کوئی ٹیڑھا پن ہے اور نہ اس میں کوئی مشکلات ہے۔ یعنی شریعت جو ہے، شریعت محمدی جو ہے وہ بہت ہی آسان ہے، اور عمل کرنا بھی آسان ہے، اللہ کے حکموں پر عمل کرنا بھی آسان ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بعض وہ نصیحت کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رسالت کی سب سے بڑی امانت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا کہ وہی الہی کی آیتیں آپ کو یاد کرائی جائیں گی اور آپ انہیں جو ہے سو نہیں بھولیں گے۔ مقصد یہ تھا کہ آپ لوگوں کو نصیحت کریں، البتہ موقع دیکھ کر، یعنی صحیح ٹائم پر دیکھ لیں، اور جب محسوس کریں کہ کسی سخت دل انسان کو نصیحت کا کوئی اثر نہیں ہوتا تو اس کے جو ہے سو پیچھے مت پڑیں، بلکہ سرسری دعوت دے کر الگ ہو جائیں۔ ہاں، ان جیسے لوگوں کو اگر اثر نہیں ہوگا تو پھر بے شمار لوگ ایسے ملیں گے جنہیں اثر ہوگا، کیونکہ نصیحت ہر صورت فائدہ مند ہے۔
تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہمارے لیے بھی یہ ہے کہ ہم جو ہے سو اٹھے بیٹھے ہر کسی کے پیچھے، اور کوئی نہیں مان رہا تو اس کے پیچھے ضد لے کر بیٹھتے کہ نہیں سنو اور سختی کرتے، تو اس طرح مت کرو۔ یہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ وقت پہ اور صحیح ٹائم پہ دیکھ کر، اور جو سننے والے ہیں ان کو جس پر اثر ہو رہا ہے ان کو سنائیں اور ان سے وہ کرے۔ اگر کوئی نہیں سن رہا ہے تو پھر ان سے دور ہو جائے، الگ ہو جائے، بس تھوڑا سا ان کو سرسری طور پہ ایک تھوڑا سا بتا دے۔ پھر آپ کا کام ہے کہ بتا دے، اور ان کو جو ہے سو زور زبردستی نہ کریں، اور جس کو اثر ہوتا ہے وہ نصیحت کو ضرور قبول کر لیں گے، اور وہ نصیحت سے ضرور ان کو فائدہ ہوگا، اور آپ کی نصیحت سے یقیناً وہ عبرت حاصل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کی نصیحت سے یقیناً وہ عبرت حاصل کریں گے جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہے۔ تو ان میں خوف الہی اور اپنی اصلاح کا جذبہ پھر زیادہ مضبوط ہو جائے گا، اور یعنی جو اصلاح کرنا چاہتے ہیں اور جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے تو وہ لوگ جو ہے سو یہ نصیحت کو، یعنی اصلاح کا جو جس میں جو جذبہ ہوتا ہے، تو پھر وہ جب یہ نصیحت سنیں گے تو ان میں اور زیادہ قوت، یعنی اور زیادہ وہ مضبوط ہو جائیں گے، اور جو بدبخت ہے اس نصیحت سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے، جو بدبخت ہے وہ نصیحت سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے، کیونکہ ان کا کفر پر جو ہے سو اصرار ہے، یعنی کفر پر اصرار اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں وہ مگن رہتے ہیں، یعنی وہ بار بار کفر ہی کرتے ہیں، یعنی وہ بار بار انکار کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کی جو ہے سو فرما برداری بھی نہیں کرتے اور نافرمانی میں اتنے مگن رہتے ہیں، تو یہ لوگ جو ہے سو جہنم میں داخل ہوں گے۔ وہاں انہیں نہ موت آئے گی اور نہ عذاب سے چھٹکارا پائیں گے، اور نہ جینے کی طرح جئیں گے، تو زندگی کا کوئی ان میں جو ہے سو لطف نہیں حاصل ہوگا، بلکہ وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے، ہم سب کو نصیحت قبول کرنے والا دل عطا کرے، اور ایسی توفیق عطا کرے کہ ہم نصیحت کو قبول کرے اور نصیحت ہمارے پر اثر کرے، آمین۔ گنہگار مومنوں کا جہنم سے نکلنا۔ اب جو گنہگار ہے، وہ جو گناہ کرتے ہیں، تو وہ لوگ جب جہنم میں جائیں گے تو اس میں سے نکالے جائیں گے۔ ان کے برعکس کچھ لوگ صرف گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے ٹیمپرری طور پر جہنم میں رہ جائیں گے، اور وہاں وہ آگ میں جل کر کوئلہ ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ صالحین کی سفارش سے انہیں جو ہے سو گروہوں کی شکل میں نکالے گا، انہیں جو ہے سو جنت کی نہر میں ڈالا جائے گا، جنتی بھی ان پر پانی ڈالیں گے جس سے وہ اس طرح جی اٹھیں گے جیسے سیلاب کے کوڑے پر دانہ اگ آتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے سو جو گنہگار مومن ہوں گے وہ جب گناہ کریں گے، اگر توبہ نہیں کریں گے، یعنی وہ ایمان ہے ان میں لیکن گناہ کرتے ہیں، تو وہ گناہ کی سزا بھگتنے کے لیے ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا، لیکن وہاں سے ان کو نکالا بھی جائے گا صالحین کی سفارش سے۔ تو پھر ان کو جو ہے سو جنت کی نہر میں ان کو جو ہے سو ڈالا جائے گا، تو پھر وہاں پر ان پر جو ہے سو جنتی لوگ ان پر پانی بھی ڈالیں گے، تو وہ اس طرح سے جی اٹھیں گے کیونکہ وہ کوئلے کی طرح ہو جائیں گے، تو جب پانی میں ڈالیں گے تو وہ جی اٹھیں گے۔ اب کامیاب کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے برے اخلاق سے اپنے آپ کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور اسلام کے احکام کو مان لیا اور اس کی جو ہے سو اطاعت کی، اور تو نماز صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ٹھیک وقت پر مسنون طریقے سے جو ہے سو نماز کو قائم کیا، تو اس نے نجات اور فلاح پالی، کیونکہ دنیا اور اس کے ہر چیز، یعنی دنیا اور اس کی ہر چیز فانی ہے، یعنی ختم ہونے والی ہے، جبکہ آخرت کی زندگی دائمی اور ابدی ہے، یعنی
اٹرنل ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے، اس لیے عقل مند جو ہے سو جو ختم ہونے والی چیز ہے یعنی فانی چیز کو باقی رہنے والی چیز پر ترجیح نہیں دیتے۔ اب اسلام کی دعوت ابدی ہے، یعنی اسلام کی دعوت اٹرنل ہے۔ اسلام کا اصول یعنی اسلام کا اصولی عقیدہ ہر زمانے میں ایک رہا ہے۔ تمام انبیاء کا دین کیا ہے؟ اسلام تھا۔ حق ہمیشہ ایک تھا، اب بھی ایک ہے اور قیامت تک کا ایک رہے گا، البتہ نئی نئی ضرورتوں اور بدلتے ہوئے حالات کے تحت اس کی تفصیلات اور شریعتوں میں اختلاف ہوتا ہے، مگر اس کی بنیاد ایک ہی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ بات پہلے صحیفوں میں ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں، کیونکہ یہ جو ہے سو ایک ہی ہے۔ شریعت الگ اس لیے ہے کہ وقت کے حساب سے یا زمانے کے حساب سے الگ الگ سب پر الگ الگ احکامات تھے۔ پہلے جو ہے سو زمانے میں جیسا روزوں کی فرضیت نہیں تھی اور 5 نمازوں کے فرضیت ویسے نہیں تھی، ان کا طریقہ عبادت کرنے کا اللہ تعالیٰ نے کچھ اور رکھا، ہمارا کچھ اور ہے، تو یہ اختلاف رہا، لیکن اصل جو تھی بنیاد ایک ہی ہے، اور اسی لیے فرمایا کہ یہ بات پہلے صحیفوں میں بھی ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے۔ اور اس سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام پر بھی بعض صحیفوں کا نزول ہوا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کا صحیفہ یا تو تورات ہے یا وہ صحیفے مراد ہے جو تورات کے نزول سے پہلے موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئے۔ بہرحال ان سب کی تعلیم تو کیا تھی؟ توحید رسالت اور آخرت کی شہادت تھی، یعنی ہر پیغمبر کا یہی میسج تھا، توحید، پھر رسالت اور آخرت، ان سب چیزوں پر ایمان لانا ہے، یہ جو ہے سو ہر پیغمبر کا یہی میسج تھا۔ اب آیت مبارکہ کی حکمت اور تقاضے، یعنی جو اس کی ڈیمانڈ ہے اور ریکوائرمنٹس ہے ان آیتوں کی، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کی تسبیح اور اس کو ہر عیب اور نقص سے پاک سمجھنا اسی طرح واجب اور ضروری ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہر عیب اور ہر نقص سے پاک سمجھنا ضروری ہے۔ تو یہ ضروری اور واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر عیب سے پاک سمجھنا اور ہر کمی سے پاک سمجھنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان کی طرح نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات بالکل الگ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے سب تعریفیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے سب یعنی سب اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوق بنائی وہ سب اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و تسبیح بیان کریں، یعنی اللہ تعالیٰ کی ہم بھی تسبیح بیان کریں، یعنی سبحان ربی العالی، اللہ تعالیٰ ہی نے ہر چیز کو پیدا کیا اور خوب بنایا، اس نے ہر مخلوق کے لیے ایک لمٹ رکھی، یعنی اس کا ایک اندازہ اور اس کا جو ایک انتہا رکھی، وہ جو ہے سو اس کو مقرر کر دیا، ایک اس کو باؤنڈ کر دیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو ایک حد تک اس کے اختیار دیا ہے اور اس کو پابند کر دیا ہے اور اس کے لیے مقرر کر دیا ہے کہ یہ اس کا جو سو لمٹ ہے، یعنی اب جو انسان ہے، انسان یہ کام کر سکتا ہے، اس کے لیے ایک لمٹ ہے، اس کے لمٹ سے آگے وہ نہیں یعنی انسان جو ہے سو اڑ نہیں سکتا، پرندے اڑ سکتے ہیں، یعنی ہر ایک کا ایک اللہ تعالیٰ نے اس کو مقرر کر دیا ہے کہ کون اس کی ہر مخلوق کے لیے ایک ایک چیز ہے۔ اب جانور ہے جو 4 پیر پر چلتا ہے، یعنی وہ 4 ٹانگوں پر چلتا ہے اور انسان 2 ٹانگوں پر چلتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی لمٹ لگا دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے جانوروں کی غذا کے طور پر چارہ اگایا، اور
ان جانوروں سے انسان فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ جانوروں کو انسان کی غذا بنا دیتا، یعنی انسان کو جانور کی غذا بنا دیتا، تو پھر کیا حال ہوتا؟ تو جیسے انسان جانوروں کو، مویشی جانور کو کھاتا ہے اور اس سے فائدہ حاصل کرتا ہے، جیسے دودھ ہے، دودھ سے ہم کئی چیزیں بناتے ہیں، اور ان کا گوشت ہے، ان کے کھال ہے، جو ان کی سکن ہے، ان سے بھی کئی فائدے اٹھاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے مقرر کر دیا ہے سب کے کیا کیا ہے لمیٹیشن، اور کس سے کس کو کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے، وہ ساری جو ہے سو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا انتظام کیا ہے، بہت ہی خوبصورت طریقے سے انتظام کیا ہے، اور اتنا اچھا مینیج کیا ہے کہ کوئی انسان کی بس کی بات نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ آپ قرآن کو اطمینان اور سکون سے پڑھیں، اسے آپ کے سینے مبارک میں جمع کرنا اور یاد کرانا ہمارے ذمہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں بتایا، اور آگے آیتوں میں کیا بتایا اللہ تعالیٰ نے؟ جسے نصیحت سے فائدہ پہنچے اسے نصیحت کرنی چاہیے۔ نصیحت سے فائدہ اٹھانے والا نیک بخت ہے، اور نصیحت کو قبول نہ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وہ بدبخت ہے اور جاہل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جہنم میں کافروں کو نہ موت آئے گی کہ وہ عذاب سے چھٹکارا پا سکیں گے، اور نہ وہ جینے کی طرح جئیں گے کہ انہیں زندگی کا کوئی لطف و سرور حاصل ہو۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم سے بچائے۔ فلاح اور کامیابی اس شخص کے لیے ہے جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا اور خود کو اللہ تعالیٰ کی ذکر اور اس کی یاد میں مشغول کر لیا، یعنی اپنے آپ کو اس میں مصروف کر لیا، تو اس کے لیے فلاح اور کامیابی ہے۔ اور ذکر کی بہترین صورت کیا ہے؟ نماز باقاعدگی سے صحیح طریقے سے ادا کرنا ہے۔ تو یہ ذکر کی بہترین صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے صحیح نماز صحیح طریقے سے اور باقاعدگی سے نماز پڑھنے اور نماز کو قائم کرنے والا بنا دے، آمین۔ لوگوں کی اکثریت کا اصل مرض کیا ہے؟ یعنی اکثر لوگوں کا اصل مرض ہمیشہ یہی رہا کہ وہ دنیا کی زندگی پر فدا ہے، یعنی دنیا کی زندگی میں دنیا کی زندگی پر اتنے فدا ہے کہ وہ اس میں دیوانے بنے چلے جاتے ہیں، یعنی اتنے پاگل پن کی حد تک، یعنی اتنا دیوانہ پن ہو جاتا کہ دنیا کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں، اور دنیا کی ظاہری چمک دمک میں اتنا کھو جاتے ہیں کہ وہ آخرت سے غافل ہو جاتے ہیں، یعنی دنیا کی چمک دھمک ان کو آخرت سے غافل کر دیتی ہے۔ تو دنیا پر اتنا مت انوالو ہو جاؤ دنیا میں کہ ہم آخرت کو ہی بھول جائیں، حالانکہ آخرت کی زندگی بہت بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، اور دنیا کی زندگی ختم ہونے والی ہے، فانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ دنیا کی زندگی کو صرف اللہ کے حکموں کے مطابق گزارے اور آخرت کی تیاری کرنے والا بنا دے۔ اسلام کی بنیادی اصل تعلیمات جو ہے سو پہلے کے صحیفوں میں بھی موجود تھی، تو اس کا ذکر بھی یہاں پر ان آیتوں میں کیا گیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت